بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ کلام کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں جس مطہر اور مقدس سلسلہ گفتگو کے آغاز کی سعادت حاصل ہوئی تھی، آج الحمدللہ اس کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا شرف بھی حاصل ہو رہا. کل کی گزشتہ تقریر میں جو گزارشات، جو معروضات، جو افکار و نظریات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، مناقب، مدارج اور مراتب و کمالات کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ میں تحفہ کے طور پر ہدیہ کرنے کا مجھے بہترین موقع ملا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کے بلند و بالا اور مضبوط و مستحکم ہاتھوں میں محفوظ ہوں گے. آج کی یہ گفتگو بھی اسی موضوع پر، اسی سبجیکٹ پر اور اسی عنوان پر ہے، یعنی عظمت امام اور قرآن مجید. ہم قرآن مجید کے ذریعے، آیات کے ذریعے، کلام الہی کے اجزاء اور حقائق کے ذریعے قرآن مجید کی گہرائیوں اور گہرائیوں کی بنیاد پر یہ دیکھنے کی، سمجھنے کی اور فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ امامت کا درجہ کیا ہے، امامت کا منصب کیا ہے، اور امامت کا رتبہ اور امامت کی عظمت کیا ہے.
اللہ نے امام کو کن کن کمالات سے نوازا ہے اور کس بلندی پر ان کو فائز کیا ہے، کیا رتبے اور کیا عہدے ان کو عطا کیے ہیں، اور اپنی بارگاہ میں ان کو کس درجہ اور کس حد تک تقرب عطا کیا ہے، ان کو اللہ نے کیسی رفعت، کیسی شان اور کیسی شوکت اور کیسی عظمت عطا کی ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ مبارکہ ہے البقرہ، بہت مشہور سورہ ہے، ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ سورہ حمد کے بعد آغاز ہونے والا یہی سورہ ہے۔ اس سورہ کی 124ویں آیت میں اللہ نے اس موضوع پر گفتگو کی اور بڑے خوبصورت انداز، بڑے حسین طرز کے ساتھ اللہ نے امامت کو ڈیفائن کیا، امامت کو سمجھایا، اور امامت کی معرفت، امامت کا عرفان اور امامت کی شناخت اور امامت کا تقرب اور نزدیکی ہمیں عطا کی۔ ہمارے لیے یہ شرف ہے، سعادت ہے اور بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو امامت کا ماننے والا قرار دیا۔ امامت کا دامن ہمارے ہاتھوں کی زینت بنا، ان کے نقش قدم ہمارے لیے صراط مستقیم بنے، ان کی محبت ہماری زندگی کا عنوان بنی، ان کا عشق ہمارے ایمان کا شباب بنا، اور ان کی مودت ہماری عقیدت کے پروان چڑھانے کا ذریعہ بنا۔ ہمیں بڑا فخر ہے، بڑا افتخار ہے اور بڑا ناز ہے، ہمیں سر اٹھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ ہم علی کے غلام ہیں، حسن کے غلام ہیں، ہم ائمہ تحریر کے غلام ہیں۔ ہم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، یہ شرف سب کو نہیں ملتا۔ امامت کی بارگاہ میں کسی کا اگر سلسلہ وابستہ ہو جائے اور کوئی امام سے قریب ہو جائے اور جس کے دل میں امامت کی محبت آ جائے تو یہ اس کے شجرے کی سند ہے، اور یہ اس کی نسل کے پاکیزہ ہونے کا ثبوت ہے، یہ اس کے حسب و نسب کی سعادت کی ایک دلیل ہے۔ امام کا ماننا، امامتوں کا تسلیم کرنا، امامتوں سے تقرب حاصل کرنا، امامتوں سے قربت حاصل کرنا اور امامت کی بارگاہ میں اور ان کی نزدیکی کی سعادت میسر آ جانا، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ ماؤں کی طہارت کا اعلان ہے، یہ دودھ کی پاکیزگی کا ایک مرقع ہے۔ ہر ایک کو امامت کی محبت نصیب نہیں آتی۔ عالم اسلام میں 73 فرقوں میں سے ایک فرقوں کو یہ شرف ملا، اور اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا کہ 73 میں سے 72 کو نجات نہیں ملے گی، ایک ہی کو نجات ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آہستہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، جیسے جیسے مومنین آ رہے ہیں ویسے ویسے افکار و نظریات، نکات، پوائنٹ اور نقطے آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں حاضر کرتا چلا جاؤں گا۔ ہمارا موضوع سخن ہے امامت کو پہچاننا، امام کو جاننا، امام کی پہچان اور امام کی شناخت، امام کا عرفان، چونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے، توجہ کریں گے، ہماری حیات کا مقصد ہی ہے کہ ہم امام کو پہچانیں۔ امام کیا ہے؟ اللہ نے امامت کو کیا لطیف عہدہ عطا کیا اور کیا نفیس منصب عطا کیا، ذرا سمجھے۔ میں نے کل آغاز کیا تھا کہ عصمت
اللہ کا ایک لطف ہے، ایک عطا ہے، ایک مہربانی ہے، ایک بخشش ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ عصمت سب کو نہیں ملتی۔ عصمت کی 5 قسمیں ہیں۔ عصمت کو اللہ نے سٹیج بائی سٹیج آگے بڑھایا۔ عصمت کی پہلی منزل خلافت، عصمت کی دوسری منزل نبوت، عصمت کی تیسری منزل رسالت، اور عصمت کی چوتھی منزل خلت، اور عصمت کی 5ویں منزل امامت۔ یعنی امامت کو آخر میں رکھا۔ توجہ کیجئے گا، معصوم کردار، معصوم کیریکٹر، معصوم ذاتیں، معصوم شخصیتیں اور معصوم پرسنالٹیز جب ترقی کی طرف بڑھتی ہیں تو 5 درجے، توجہ کیجئے گا، عبور کرتی ہے، 5 منزلوں تک پہنچتی ہے۔ آخری منزل کا نام امامت ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، پہلی منزل خلافت اور آخری منزل امامت۔ عصمت کہاں سے شروع ہوئی؟ خلافت سے۔ اینڈ کہاں ہوئی؟ امامت پر۔ تو امامت معراج ہے نا عصمت کی، امامت کمال ہے نا معصومیت کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساری بلندیاں، ساری رفعتیں اور سارے کمالات جہاں پر آ کر اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، اس پوائنٹ کا نام امامت ہے۔ اور کریے گا، امامت کہاں معین ہے، کہاں مقرر ہے، کہاں مستقر ہے، کہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ امامت کا مقام، امامت کا محل، امامت کی جگہ، امامت کا استقرار، امامت کو کہاں اللہ نے محفوظ کیا، کہاں رکھا؟ آخری منزل پر۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ علی کو بہت مانتے ہیں، آپ اہل بیت کو بہت مانتے ہیں۔ ارے بھائی ہم نہیں مانتے، اللہ نے ان کو رکھا ہی اس بلندی پر۔ ہمارے امام خلیفاؤں سے افضل، نبیوں سے افضل، رسولوں سے افضل، اور جو چاہ رہا ہوں صاحبان کتاب سے افضل، صاحبان شریعت سے افضل، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کمال کی بات ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے کبھی فکر نہیں کی، آپ نے امامت کے منصب کو محسوس نہیں کیا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ امامت کیا ہے، آپ ذرا سمجھے۔ کیا کہتا ہے پروردگار؟ ارشاد ہوا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، وہ وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو، وہ ٹائم یاد کرو، اور اپنی قوم کو یاد دلاؤ، اپنے متعلقین کو یاد دلاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے صاحبان بزم کو اور اپنے صاحبان صحبت کو، اور جو تمہارے ریلیشن میں آتے ہیں ان سب کو یاد دلاؤ، سب کو بتاؤ، اس کو یاد کرو۔ یاد دہانی کا مطالبہ ہے، کیا یاد کرو؟ کس چیز کو ذکر کرے پروردگار؟ کب وہ وقت یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کو امام بنایا۔ کب بنایا امام؟ کس مرحلے پر امام بنایا؟ پہلے عبدیت عطا کی، پھر نبوت عطا کی، پھر رسالت عطا کی، اور پھر خلت عطا کی، اور اس کے بعد امامت عطا کی۔ اور امامت بھی یوں ہی عطا نہیں کی جب تک کلمات میں امتحان نہ لے لیا۔ توجہ چاہو، جب تک ان سے کلمات کو نہ پوچھ لیا، یہ کلمات کیا ہیں، کلمہ کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے کلمہ؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کلمہ کیا ہے؟ لفظ، سینٹنس، جملہ، حرف، عبارت، تحریر، ریٹن، کیا ہے کلمہ؟ کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کلمہ کیا ہے؟ چاہیے سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 30واں سورہ، 3 نمبر کا سورہ، اور آیت نمبر 42 ملائک آئے، فرشتے آئے حضرت مریم کی خدمت میں اور کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ المسیح عیسی ابن مریم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اے مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، تمہیں اچھی نیوز سناتا ہے، اچھی اطلاع دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی اہم گفتگو ہے۔
پہلو، یہ اینگل اور یہ فکر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور کریں آپ۔ کلمہ کیا ہے بھائی؟ کلمات میں امتحان لیا تو کلمہ کسی عبارت کا نام نہیں، کسی تحریر کا نام نہیں، کسی لفظ کا نام نہیں۔ فرشتوں نے آگے کیا کہا مریم سے کہ مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، کہا کہ بکلمت منہ، اپنے ایک کلمے کی۔ پتا چلا کہ عیسیٰ کی ذات کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ تو ایک کو کلمہ بنایا، لیکن عیسیٰ ابراہیم کی ملت پر قائم ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم کی اولاد میں ہے، اور وہاں کلمے کی بات نہیں ہے، کلمات کی بات ہے۔ ابراہیم کا امتحان کلمات میں لیا، کلمے میں نہیں۔ اگر کلمے میں ہوتا تو ہم عیسیٰ کی ذات کو سمجھ لیتے، مگر کلمات تو کچھ کلمات ہیں ان کے علاوہ۔ اب اگر تفسیرات دیکھیں تو صرف کائنات اسلام میں بس ایک کی طرف سے آواز آئی جہاں سے عصمت بولی، نحن کلمت اللہ، ہم اللہ کا کلمہ ہے، کلمات الہی ہم ہیں۔ علی کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ۔ لوگ کہتے ہیں علی کیسے کلمہ ہے؟ تو جیسے عیسیٰ کلمہ ہے ویسے علی کلمہ ہے۔ کسان عیسیٰ میں اور علی میں تو فرق ہے، فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے، جب اس کا بیٹا کلمہ ہے تو جس کی ماں کو اپنے گھر کی دیوار میں نہ بنا کے بلا لے۔ اختبار، آزمائش، ابتلا، جانچ پرکھ حضرت ابراہیم کے کردار کی اہل بیت کے بارے میں ہوئی تھی، 14 معصوموں کے بارے میں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ توجہ فرمائیں، خاموش نہ رہے۔ کلمات آپ کہیں گے صاحب اور مزید دلیل دیجئے کلمات کے اوپر، تو پھر آئیے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا۔ اب تو عیسیٰ کا معاملہ نہیں، سب کے باپ کا معاملہ ہے۔ جب وہ سب کا باپ جنت سے آ گیا اور زمین کی پستیوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہوا، گریا، آہوزاری، بکا، صعوبت، زحمت، دقت، کٹھنائی، پریشانیاں، توجہ چاہنا، بہت بہت شدائد، آلام، کرب، درد، رنج، علم، ٹھوکریں، لغزشیں، بیٹے کا قتل، غم، دل پہ بڑا صدمہ، ساری باتیں ہوئی تو حضرت آدم کو جنت یاد آئی، تو اللہ نے کہا میں واپس جنت میں بلا لوں گا، مگر کلمات کا ذریعہ لو، کلمات کے وسیلے سے دعا مانگو۔ تو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سے آدم نے کچھ کلمے سیکھ لیے، انہیں کے ذریعے توبہ کی تو توبہ قبول ہو گئی۔ اب دنیا کی ہر تفسیر دیکھ لو، یہ کلمات کیا تھے؟ حضرت آدم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت محمود وبحق علی وانت والا وبحق فاطمہ وانت فاتح السماوات والارض وبحق الحسن وانت محسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسین۔ بلکہ کے نام لیے، کلمات کے نام لیے تو اللہ نے کہا خلافت بھی لے لے، جنت بھی لے لے۔ کوئی تو جا رہا سلوات پڑھے گا محمد والے محمد۔ ابھی تو گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ حضرت آدم جنت میں کس بنیاد پر گئے؟ علماء کرام سے پوچھئے۔ الحمدللہ ہماری قوم میں بڑے بڑے علماء ہیں، مراجع کرام ہیں، ہے نا؟
صاحبان تقلید ہے، ہمارے دین کا ستون یہ ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء، جا کے پوچھے اور ان سے دریافت کیجئے، معلومات کیجئے، تاکہ احساس ہو کہ یہ کلمات کیا ہے، کلمات کے ذریعے کیا ہوا، کلمات کے وسیلے سے حضرت آدم کو کیا درجہ ملا، جنت میں چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عادت تو سب کے بات ہے نا، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی کنسپٹ، کوئی تصور، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی نیشن، ہر ایک کے باپ ہے نا۔ عیسائیوں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، ہندوؤں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، نصارہ کے باپ آدم، مجوسیوں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، سب کے باپ ہے نا آدم۔ ارے بھائی تو جب باپ ہے تو اولاد معلوم تو کرے کہ جنت میں کیسے گئے، کیا نمازیں پڑھ کے جنت میں گئے، کیا روزہ رکھے جنت میں گئے، کیا حج کر کے جنت میں گئے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو مجھے تھوڑا ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں نماز کا منکر نہیں، میں نماز کی توہین نہیں کر رہا، نماز واجب ہے، عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، کسی حال میں نہیں چھوڑنا، جو جا رہا ہر حال میں پڑھنا ہے نماز، مگر نماز کو یہ سمجھ کے نہ پڑھنا کہ یہ جنت میں لے جائے گی۔ اگر نماز جنت میں لے جاتی تو سب سے پہلے شیطان جنت میں جاتا۔ سلوات پڑھے محمد آل محمد۔ کتاب الہی کی ریالٹیز، سچائیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نماز بڑی اہم عبادت، سید العبادات، عبادت سے گریز نہیں کیا جا سکتا، عبادت سے فرار اختیار کرنا یہ انسانی شیوا نہیں ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت مگر ذریعہ جنت نہیں ہے، جنت میں نہیں لے جائے گی۔ نماز حق الہی ہے بندے پر، اور جو چاہ رہا ہوں یہ اس کا ذاتی حق ہے، غور کریے گا۔ اور نماز تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے مولا نے نظریہ دیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ماں نے ہر نبی کی سوال حیات پڑھی، ہر نبی کا تصور پڑھا۔ توجہ، چھومنے کی منزل ہے، افتخار کرنے کی منزل ہے۔ جتنے شکر کے سجدے کرو وہ کم ہے۔ عجیب رخ دینے جا رہا ہوں، ساری کائنات نے نمازیں جو پڑھی تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو، کس لیے پڑھی سب نے نمازیں؟ جنت مل جائے، حوریں مل جائے، کوثر مل جائے، توبہ مل جائے۔ دیکھئے گا شاید کسی لائق ہو بات، ایک آیا جس نے جملہ عجیب و غریب انداز سے ارشاد فرمایا، یا الہی و سیدی، اے میرے پروردگار اور میرے سید و سردار، اے میرے خالق، میرے معبود۔ کون بول رہا ہے؟ وہی خالق نہج البلاغہ، لسان اللہ۔ یہاں پر منزل ہے، بڑا اہم رخ ہے، اس کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ میرے مولا نے کیا تصور دیا؟ دیکھیں ساری دنیا ڈر کے مارے نماز پڑھتی ہے، خوف میں لا
तमन्ना, ख्वाहिश, लालच, लोभ, क्यों पढ़ रही है नमाज? जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। और गुनाहों से क्यों बच रहे लोग? ताकि जहन्नम में ना जाए, जहन्नम में ना जाए। भाई साहब, गुनाहों से बचाना और नमाज की तरफ लाना, इबादतों की तरफ, ये दो ही तसव्वुर है। अगर जन्नत न होती तो कोई नमाज न पढ़ता। तो जो चाह रहा हूं, अगर जन्नत न होती तो कोई नमाज के करीब ना आता, इबादतों के करीब ना आता। आप तो ऐसा बैठे हैं जैसा सब कुछ आपको पहले ही से मालूम हो, और मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। अरे भाई, नमाजें क्यों पढ़ रहे लोग? जन्नत दिखाई दे रही है ना, जन्नत में एंटर होना है, जन्नत में जाना है, जन्नत में पहुंचना है। नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, जन्नत में चले जाएंगे। और गुनाहों से क्यों बच रहे हो? कि जहन्नम, शक्तियां, सोबतें हैं, खतरात, वो आग, वो सोजिश, वो फाइर है ना, वो शोले, वो अंगारे, वो गोश, वो पिटाई, वो जर, वो चोट, वो गजब, वो गैस, सारी चीजें है ना, वो अल्लाह का जलाल, वो गुस्सा, सब बच रहे ना। तो गुनाहों से क्यों बच रहे? जहन्नम की वजह से। और नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं, इबादत क्यों कर रहे हैं? जन्नत की वजह से। लेकिन मेरे मौला ने अजीब जुमला कहा, या इलाही व सैयदी, ए मेरे मालिक, ए मेरे सरदार, ए मेरे खालिक, मा अबद्दता तमन फी जन्नतिन, मैंने तेरी इबादत इसलिए नहीं की कि मैं जन्नत में चला जाऊं। क्या सुना दोस्तों आपने? सलामत रहे आप। क्या महसूस किया आपने नौजवानों? अली क्या कह रहे हैं? मेरा एक एक सजदा, एक एक नमाज क्यों है? माँ अबद्दु तबअन फी जन्नती, मुझे तेरी जन्नत का लालच नहीं है, मैं तेरे जन्नत के लालच में नमाज नहीं पढ़ रहा हूं। वला खौफन मिन नारिक, और न तेरे जहन्नम से खौफ है। तो जो बल वजदतक अहलन लिलइबादा फअबदतक, मैंने तुझे इस लायक पाया। तू इबादत किए जाने का अहल है। अब सुनिए आप, क्या बड़ी बात कह दी अली ने? आपको सोचना है ना, आपको समझना है ना, खामोश नहीं बैठना, ताज्जुब में नहीं जाना, सकते में नहीं जाना, लबों को नहीं सीना, ज़बान को साकित नहीं करना, फिक्र को मुंजमद नहीं करना, थिंकिंग को सीज नहीं करना, आगे बढ़ना है, जज्बों को इजाजत देना है, हौसलों को महसूस करना है। आदम ये बात नहीं कर सकते कि मैं तेरी इबादत इसलिए कर रहा हूं कि न जन्नत चाहिए न जहन्नम से खौफ है। अगर जन्नत नहीं चाहिए थी तो रो काहे को है? फिर आगे जन्नत में आदम रोते रहे, जन्नत मिले, जन्नत मिले, जन्नत मिले। कायनात का कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिसकी इबादत दो तसव्वुरों से खाली हो। जन्नत का शौक, जहन्नम का खौफ। बहुत तवज्जो जा रहा हूं। जन्नत की ख्वाहिश, जहन्नम से परहेज, बचना, यही दो तसव्वुर है जो इबादत करा रहे हैं। और अली कह रहे मेरी इबादत के दरमियान इन दोनों को कोई मकाम नहीं, न जन्नत का न जहन्नम का, इसलिए कि मैं उस वक्त से इबादत कर रहा हूं कि न जन्नत थी न जहन्नम था। और अली की मंजिल को महसूस नहीं किया। खाली बात इतना मानते हो कि अली मौला है, जात की अजमत को नहीं समझे।
علی کے وقار کو، علی کے ناز کو اور علی کی سمدیت اور بے نیازی کو نہیں سمجھا کہ علی کس منزل پر ہے، کیا لفظ رکھ دیا. دو علماء دین بیٹھے ہیں، تصدیق کر لیجیے گا. کیا قیامت کا لفظ رکھ دیا علی نے؟ اللہ تیری جنت تیرا جہنم سب ایک طرف، میں انہیں درمیان میں نہیں لاتا، کچھ بھی نہیں، میں صرف تیری عبادت کیوں کرتا ہوں؟ وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا اس لیے عبادت کرتا ہوں. اور میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ایسے ہی آپ رہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ 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 عبادت کا اہل ہے، حق ہے اس کا عبادت. میں نے عبادت کا اہل پایا تو عبادت کی. یعنی علی اپنا مزاج بتا رہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، خدا کا خواستہ اگر اللہ بھی عبادت کا اہل نہ ہوتا تو میں اللہ کی بھی عبادت نہ کرتا. تو جو عبادت کے بارے میں اتنا محتاط ہو، وہ بیعت کے بارے میں کتنا محتاط ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر تو عبادت کا اہل نہ ہوتا تو میں تیری عبادت نہ کرتا. کیا سمجھ رہے نوجوان کو؟ سمجھا میسج؟ پیغام سمجھ میں آیا؟ علی کہاں بول رہے ہیں؟ تو جو عبادت میں اہلیت دیکھتا ہو اللہ کے بارے میں، وہ جس کی چاہے بیعت کر لے گا. ارے علی کے لیے لکھ دیا تو فلاں کی بیعت کر لی، فلاں کی بیعت کر لی، فلاں کی بیعت کر لی. کمال ہے. جو عبادت میں اہلیت دیکھتا ہو، ابھی بھی نہیں کہا گیا. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ نااہل کی بیعت کر لے گا، اور جو کسی کی بیعت کر لے وہ علی نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا. پاگل ہوئے ہو، دیوانے ہوئے ہو، تاریخ لکھنے والوں، تمہارا دماغ کیا ہو گیا؟ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہو، تمہاری عقل کو سنگ لگ گیا ہے. تم بالکل حق کی بات نہیں کرتے، کیسی بےہودہ گوئی کرتے ہو، کیسا مسخرہ پن کرتے ہو، جھوٹا تو اپنے اندر تحریر کا ایک سلسلہ رکھتے ہو. علی نے فلاں کی بیعت کر لی، علی نے فلاں کی بیعت کر لی. علی بیعت نہیں کر سکتا. دلیل سنو، جو نہیں کر سکتا، جو بیعت کرنے والی نہیں. یہ سمجھیے مچھلی پڑھنا نہیں میں پڑھ رہا ہوں. میں کہاں ہو رہی ہے مجلس؟ تو سانس کیوں روکے میں سلمان ثبوت تو دیجیے بھائی کہ علی والے ہیں. ذرا ہلیے جھولیے بولیے. چہروں میں تو رونق ہو ذکر علی میں. اگر بولتے رہے ایسے سنجیدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے مسند آخت پہ بیٹھے ہو. یہ نہیں ہے فرش ادا پہ بیٹھے ہو. کتنا بڑا تمہیں درجہ ملا ہے، رتبہ ملا ہے. ذرا سوال دیکھو کہ علی نہیں ہو سکتا. جو بیعت کر لے کسی کی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا. ممبر پہ چیلنج کرنا معمولی بات ہے. کوئی بات کہہ کے چلے جانا معمولی بات ہے. حضور جو کسی کی بیعت کر لے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا. میں اس کو علی نہیں مانوں گا. آپ کہیں گے کیوں؟ علی نے بیعت نہیں کی. ارے بھائی بیعت اللہ کی رسول کی وہ الگ بات ہے. بعد رسول
جو آپ نے غلط روایت لکھی کہ علی نے بیعت کر لی، کچھ لوگوں کو آپ نے مسلمانوں کے دماغوں پر سوار کرنے کے لیے جو مفروضہ گھڑا، جو تاریخوں میں جھوٹ لکھا کہ علی نے بیعت کر لی، تو علی بیعت کر ہی نہیں سکتا، علی نہیں رہے گا۔ وائے مجھ سے پوچھو نا جوانوں، ارے آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھے، پریشان نہ ہو، علی کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو یہ علی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا کوئی نبی بھی اس مقام پہ نہیں آ سکتا۔ اور جو چاہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایمان ہے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ علی اگر بیعت کر لے تو علی کیوں نہ رہے؟ سنیے، کیوں نہیں رہیں گے علی؟ آپ ڈکشنری اٹھائیے، لغت اٹھائیے، بیعت کہے سے بنا ہے؟ بیع کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ بیع کا مطلب کیا ہے؟ بیع کا مطلب ہے بیع بیچنا، فروخت کرنا، سیل کرنا، اور کر رہے بیچنا۔ بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ مبایعہ، خرید و فروخت، ایک کچھ خریدتا ہے اور کچھ دیتا ہے، ایک بیعت کرنے والا ہوتا ہے اور ایک بیعت لینے والا ہوتا ہے۔ اب قرآن پڑھوں تو آپ سو جائیں گے، سامنے کی بات کہنے جا رہا ہوں، غور کریے گا بھائی کیا بکے گا بیعت میں؟ کیا دے گا انسان بیعت میں؟ دیتا ہے اپنا نفس، لو یہ نفس لے لو، نفس بکتا ہے بیعت میں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا بکتا ہے؟ جان۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو صحابیوں سے بیعت لی تھی وہ بریانی کھلانے کے لیے لی تھی، قربان ہوش فرمائیے گا، اس لیے بیعت لی تھی نہیں۔ بیعت کا مطلب یہ تھا اب تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، اس جان کا مالک رسول ہے، اگر کہے کہ مر جاؤ تو مر جانا، بھاگنے کا حق نہیں ہے۔ میں روزانہ پریشان ہوتا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ سیلری کیا ہے یہ سمجھیں گے نا؟ خرید و فروخت، ایک چیز بیچی جاتی ہے بیعت میں، ایک جو بیعت لیتا ہے وہ نفسوں کا مالک بنتا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے وہ جسے نفس دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ مطلب ہے جنت۔ نہیں سمجھے آپ؟ تو جس کے بعد جنت ہو اسے ہے بیعت مانگنے کا حق۔ سن رہے ہیں آپ؟ اسے ہے بیعت لینے کا۔ جیب خالی ہے اور نفس خریدنے چلتی ہے، کچھ ہے آپ کے پاس تو کہ نفس خرید رہے ہیں، جان خرید رہے ہیں، دیجئے گا کیا؟ ایسے نہیں سمجھیں گے، سورہ توبہ میں آئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے نفسوں کو خرید لیا، مومنین سے نفس بھی لے لیا اور مال بھی لے لیا۔ جان کا اور مال کا مالک کون؟ اللہ۔ بدلے میں کیا دیا؟ عوض میں کیا دیا؟ پرائز میں کیا دیا؟ قیمت میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت دی۔ اور جو چاہ رہا ہوں جان لی اور جنت دی، اور کریے تو اب جانوں کا مالک کون ہوا؟ اللہ۔ کہے کا مالک؟ نفسوں کا مالک۔ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے؟ ارے قدیر میں محمد نے یہی تو تعارف کرایا تھا، الستو اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ تم سے زیادہ یہ نفس تمہارے نہیں ہے، میرے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ جو میرے ہیں، اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین۔
میرا مولا. کیا مطلب؟ میری جان کا مالک صرف اللہ. محمد صرف اللہ کی بیعت کرے گا. وَمَن كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيُّ الْمَوْلَا أَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ. اب جتنے بھی کائنات میں مومن ہے ان سب کی جانوں کا مالک میں محمد، اور جن جن کی جانوں کا مالک میں، ان کی جانوں کا مالک علی. مولا کا مطلب کیا ہے؟ یا علی پکار لینا نہیں، اپنی جانوں کا مالک تسلیم کرنا. خوبصورت سماعتوں کے نوجوان میری گزارش پر اٹھتے اور میرے سامنے بیٹھ جائیں. اتنا کچھ کہنے کے بعد کیا ادھر آئیے سامنے، سامنے آئیے، بالکل سامنے آئیے. سلوات پڑھے محمد منزل. اب 3 باتیں ہو گئی. اللہ مولایا، محمد فرما رہے رسول اللہ میری جان کا مالک، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کی جان کا مالک. ومن کنت مولا، اور جس جس کی جان میری ہے اس کی جان علی کی ہے. مولا کا مطلب ہے جانوں کا مالک ہونا. جب تک ایک ایک نہیں سمجھے گا آگے نہیں بڑھوں گا. میں منبر پہ بیٹھا ہوں، خیانت نہیں کر سکتا. آپ کے ذہنوں میں حقیقت کو اتار کر آگے بڑھوں گا. تو جو چاہ رہا ہوں اب سنیے، عجیب و غریب بات ہے. اب جو جنت کے بدلے میں کیا ہے؟ بے انا لہم الجنہ، نفس خریدو اور جنت دیں گے. دین اللہ، محمد، علی. غور کریے گا، جنت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے نفس خرید لیے. مومنوں کے نفس بدلے میں کیا دیا؟ جنت. تو بیعت کا کیا اصول ہوا؟ بیعت لینے کا اسے حق ہے جو جنت دینے پہ قادر ہو. نہیں سمجھ رہے آپ؟ لیکن جو حسنین سے رقہ لکھوا رہا ہو، جسے اپنی نجات کا یقین نہ ہو. بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں ہماری قوم کے، بڑے ذہین نوجوان ہوتے ہیں. ذرا چلیے آگے آگے. میں بہت آسان اردو کرتا ہوں. بھائی صاحب آپ کو اپنی جان، کیا جان کے علاوہ کچھ اور لفظ بولوں؟ جان نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا جان؟ کیا ہے جان؟ یہ تو ایسا لفظ ہے کسی اور زبان میں تو نہیں بولا جا رہا ہے نا. جان، جان دے دو اور جنت. 2 چیزیں ہیں نا حضور. تمہیں دینا ہے جان اور اس کو دینا ہے. اس سودے کا نام بیعت ہے. گناہگار عام انسان، اس سے بھی بیعت لینے کا حق نہیں ہے کسی کو جب تک جنت دینے کا حقدار نہ ہو. تو جنت وہ دے گا جس کے پاس جنت ہو. جو
مجھے بتاؤ کنگ فہد، کنگ سلمان، سعودی عرب والے، قطر کا کنگ، دبئی کا بادشاہ کون ہے؟ کس کے بعد جنت؟ کون ہے جنت والا؟ سنو، اب قرآن پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر دوسرا سورہ، سیکنڈ نمبر، سورہ بقرہ، سمجھئے گا 35ویں آیت، 35 نمبر دوسرے سورے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے باپ آدم سے کہا اِذْ قُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے آدم سے کہا آدم جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ آدم کو بھی ساکن بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ سلوات پڑھیے نا محمد وآل محمد پر۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا حیث شئتما رغدا حیث شئتما۔ آدم جائیے جائیے جنت میں ساکن ہو جائیے۔ جب میرا معاشرہ، میری قوم اور میری ملت کے یہ نونہال نہیں جانتے کہ ساکن میں اور مالک میں فرق ہے۔ السکون، سکون کا کیا مطلب ہے؟ اسکن آرڈر، امریکہ سیدھا ٹک جاؤ، اسٹے کرو۔ سکون کا مطلب ہے اسٹے کرنا۔ جنت میں اسٹے کرو، مالک نہیں ہو۔ مالک، جنت کے مالک نہیں ہو۔ اور اگر مالک ہوتے تو آتے وقت لباس میں آتے۔ اس رحمان و رحیم نے سب کے بعد کا لباس کیوں کروایا؟ لیکن پھر خاموش ہوئے آپ۔ جب میں کھلتا ہوں تو پھر ایسے ہی کھلتا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ جب آپ کے باپ کو، ساری دنیا کے باپ کو، خلیفاؤں کا باپ، صحابیوں کا باپ، ذل اللہوں کا باپ، شہنشاہوں کا باپ، بادشاہوں کا باپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ بھئیہ لباس اتروا کے آئے دیا سے جلدی آنا، انفارمیشن دینا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سب کے باپ ہے نا آدم۔ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے یا ستار العیوب، تو جس کا ٹائٹل ستار ہو، جو گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپائے، وہ معصوم کا لباس اتار کے بھجوا رہا ہے۔ کیوں بھجوا رہا ہے؟ اتنا بڑا رزق کیوں لیا؟ اجازت ہے آدھے منٹ کے لیے رکو تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے۔ یہ باتیں مذاق نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ جوش تقریر نہیں ہے، یہ الفاظ کا آنا جانا نہیں ہے، یہ کثرت ہے نا الفاظ نہیں ہے، یہ حروف کا ایک انبار نہیں ہے، یہ جملوں کا آپ کے سامنے استعمال نہیں ہے، یہ سینٹنس یوز نہیں کر رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہوں۔ ستار العیوب، اے ستار، آدم کو بغیر لباس کے کیوں بھیجا؟ گناہ گاروں کے عیب چھپانے والے آدم کو برہنہ کر کے بھیج دیا، لباس اتار دیا۔ اتنا بڑا رزق کیوں لیا؟ میں جس طرح پڑھنے کا عادی ہوں نا، مجھے اچھا جب لگتا ہے کہ میرے پڑھنے سے آگے آگے آپ چلیں۔ اللہ نے اپنے لقب کے خلاف عمل کیوں کیا؟ سطر پوچھی
ستار مبالغہ ساتر نہیں ستار ایک گناہوں کے بہت زیادہ چھپانے والے تو جو سب کے گناہ چھپاتا ہو وہ معصوم کو بغیر لباس کے جو اتار رہا ہے اصل میں اللہ کو تعارف کرانا تھا اس لیے لباس اتروایا آپ کہیں گے لباس اتروانے میں تعارف کیا ہے دادا تھا باپ تھا سب کا اس کا لباس اتروا کے بتایا یہ مالک نہیں ہے جنت کا لباس یہی چھوڑ جا اب وہ جنت کے مالک ہوں گے کہ مدینے میں بیٹھے ہوں گے جبرائیل جنت سے لباس لے کے جائے گا بسم اللہ سلوات پڑھے محمد علیہ آ گئے آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت خوبصورت سوال فرما رہے ہیں آپ بیعت لینے کا کس کو حق ہے جسے جنت دینے کا حق ہو اب جنت کس کی ہے بھائی جو مالک ہوگا وہ تو دے گا نا آپ شاید بھول گئے میں تو بھولا نہیں جنت دینے کا کسی حق ہے یہ مالک ہے آپ اٹھے کہنے کہ مولانا میں مالک دی جب نے کر لی تو یہ بارگاہ ہے زہرا و حسین و عباس کے مالک جو ہوں گے فوراً اٹھ کے آگے ہمارا ہے آپ کیوں دے رہے ہیں آپ مالک نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز وہ دے سکتا ہے جو مالک ہو اب بھیا سب کا باپ آدم اس کو بھی مالک نہیں بنایا تو آدم بھی جنت نہیں دے سکتے آدم بھی محتاج ہے جنت کے لیے دینا تو بڑی بات ہے ساکن ہے مالک نہیں غور فرمائیے گا میں کہاں لے جا رہا ہوں اب بیعت وہ لے جو جنت کا مالک ہو تو کیا جن کی بیعت کرا رہے ہو علی سے کہ علی نے فلاں کی بیعت کرنی تھی ان کے بعد جنت بھی تھی یا نہیں وہ مالکان جنت تھے آپ خاموش ہو گئے اور پھر علی تو بیعت کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی کر سکتا ہے بیعت کوئی بھی کر لے علی نہیں کر سکتے کہ علی کیوں نہیں کر سکتے علی علی نہ رہے اگر بیعت کر لے کہ علی علی کیوں نہ رہے اب آپ پوچھے بغیر تھوڑی مانتے ہیں داد دیتے ہی نہیں اصل میں بیعت میں دیا جاتا ہے نفس اور بیعت کا معاملہ ہے وفات نبی کے بعد یعنی نبی چلے گئے اور ہجرت بھول گئے ہو شب ہجرت محمد کے بستر پر سوئے علی تو کیا ہوا نفس بیچ دیا ایسے سلا دیتے ہیں نا لڑکا شب ہجرت علی نے کیا کیا نفس بیچا اور مرضیاں لی اور بیعت میں دیا جاتا ہے نفس تو جب علی کے پاس نفس ہے ہی نہیں مرضات الہی کے مالک مرضی نہیں مرضا قرآن مجید کو سمجھ کے جائیے گا اب میں آپ کو اس منزل پر لے آیا ہوں کہ آپ کو سننا ہی پڑے گا سنے بغیر نہیں جا سکتے آپ جس منزل فکر پر آپ ہے نا کیا ہوا اللہ نے مومنوں کے نفس اور مال دونوں چیزیں لے لی بدلے میں کیا دیا جنت تو بھائی مومنوں میں اور امیر المومنین میں فرق نہیں جنت قیمت ہے مومنوں کے نفس کی امیر المومنین کے نفس کی نہیں
अपना नफ्स बेचेंगे, उसकी कीमत में अल्लाह क्या देगा? चाहिए क्या करूं मैं। फिर दूसरा सूरा, सेकंड नंबर सूरह बकरा, आयत नंबर 205 पढ़िए जाकर। अब कहते हैं परवरदिगार व मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक कुरान पढ़ने वालों, तलाश करो कायनात में वो अकेला कौन है। कायनात में मन व मिनन नासे मन, लोगों में वो अकेला कौन है। सारी कायनात में सिंगल पर्सन, अकेला वाहिद ज़ात कौन है? तलाश करो। कर क्या रहा है? यशरी नफ्सहु, अपना एक नफ्स बेच रहा है। इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, और अल्लाह की सारी मर्जियां खरीद रहा है। अजीजों, आपके पास कहां तक आ सकता हूं मैं, और कितनी मेहनत कर सकता हूं, मजबूर हूं, मैं गुनाहगार इंसान हूं। अली क्या बेच रहे? एक नफ्स, नफ्स नहीं, नफ्सहु, अपना एक नफ्स। क्या बेच रहे? नफ्स। खरीद क्या रहे? मर्ज़ात। फिर पूछे उलमा से जाकर, मर्ज़ात जमा है मर्जी की। अब मर्ज़ात सारी मर्जियां, जोश की इनको भी अली नफ्स बेच रहा है ना। भाई गुलाब बनो ना, गुलाब बनो। हक़ ज़बान अदा करो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत लंबे चौड़े नहीं, सुन ले, बात मजे की बात है। क्या बेचा अली ने? फिर वही नफ्स, एक नफ्स, नफ्सहु, अपना अकेला, सिंगल, एक नफ्स। बदले में क्या लिया? हाय हाय, कितना आसान है कहना सारी मर्जियां। डूबो, मार्फत में डूबो। ऐसे ही मजाक है। नामिल है, कोई नामिल है, ये नामिल है, तारीख है, हिस्ट्री है। क्या कुरान उतरो कहता है में क्या खरीदी? इब्तिगा, बाब इख्तियार, इब्तिगा, सारी मर्जियों की अली ने अपनी ख्वाहिश को बरकरार लाकर अल्लाह की पूरी मर्जियां खरीद, सारी मर्जियां, एक मर्जी नहीं बची। परवरदिगार, अब मैं तो आपके दिलों को उतरूंगा, टटोलूंगा कहां तक है अली। कितना तसव्वुर है आपके यहाँ। अल्लाह ने सौदे का क्या बयान रखा? अली अपना एक नफ्स दे दे, सारी मर्जियां दे दे। अब ये सारी मर्जियों का क्या मतलब हुआ? क्या समझोगे? फिर पढ़ो सूरह तौबा, कुरान मजीद का नवा सूरा, 9th नंबर, आयत नंबर 45। इरशाद हुआ, रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की एक मर्जी पूरी कायनात से बड़ी है।
को नहीं समझाना। 18,000 यूनिवर्स, 18,000 आलम। एक आलम का ये भी पता नहीं चला। एक आलम में 7 कॉन्टिनेंटल, 7 बर्रे आजम, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, है ना? ये सब क्या है? ये बर्रे आजम। एक बर्रे आजम में कितनी कंट्रीज? रशिया, चाइना, जापान, थाईलैंड, बैंकॉक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब, है ना? ये जितने भी हैं, ईरान, सब कहे में एशिया में। एक बर्रे आजम है कोई अंदर? 7 बर्रे आजम का एक आलम, एक दुनिया, 18,000। ये तो वो है जो हमें मालूम है, और जो नामालूम है मिनल्लाह अकबर। अल्लाह की एक मर्जी सबसे बड़ी, अल्लाह की मर्जी हर एक से बड़ी। तो जब एक मर्जी पूरी कायनात से बड़ी, तो सारी मर्जियों का क्या आलम होगा? और उन सारी मर्जियों पर भारी क्या पड़ा? एक नफ्स। लोग हमसे पूछते थे इस आयत की आयत कहाँ है, सनद कहाँ है? मैं सनद बता रहा हूँ। अगर झूमे ना तो मजा नहीं आएगा। अली का एक नफ्स अल्लाह की सारी मर्जियों पर भारी, आगे आगे नहीं। तो जिसका एक नफ्स अल्लाह की मर्जियों पर भारी हो, अगर उसकी एक ज़रबत इबादतों पे भारी होगा, अच्छी लगी बात? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह की सारी मर्जियां। शेख डील का उसूल जानते हैं क्या है? एक चीज खरीदो, एक चीज दे दो। एक कायनात के खालिक जब तेरी मर्जी का स्टेटस ये है कि वो कायनात से बड़ी, तो अली का एक नफ्स, एक मर्जी, एक वक्त, एक मर्जी दे दे, सारी क्यों दे रहा है? कभी कभी समझा कीजिए, जैसे कुदरत फुल मूड में है। आप क्यों नहीं है? हमने अल्लाह का कुदरत कहा है, मचा जा रहा हूँ मैं बहुत। अगर कोई सीट पर खतीब होता तो अल्लाह को मूड में ले जाता, लेकिन हमारे यहाँ इब्जा बनाती होता है, अल्लाह का मूड नहीं होता। अल्लाह की जात तो बेनियाज है, उसके साथ कुछ तक किसकी फिक्र पड़ सकती है? कुदरत माने का फुल मूड में। एक नफ्स दे दे मेरे वाली, सारी मर्जियां ले ले। अपने पास एक भी नहीं रखी। अच्छा आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं इस वक्त? हंस रहे हैं आप तो। सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ सो रहे या जाग रहे हैं? आप हंसने लगे तो सोता हुआ भी तो हंस सकता है। ये हंसना इस बात की दलील कहाँ से बन गया कि जाग रहे हैं? हंस सकते हैं ना, सोते हंसते हैं। बच्चों को नहीं देखा घर में हंसते? तो जागने का मतलब ये है कि जागना। पैगाम देने जा रहा हूँ, परवरदिगार अपने वली का एक नफ्स ले लिया था तुमने, तो तेरी मर्जी भी कोई छोटी थोड़ी थी। सारे मौजूदात से बड़ी है। लफ्जों की कदर कीजिए अजीजों, एक एक लफ्ज में एक एक अशरा है। मौजूदात जो भी अल्लाह के अलावा है
उनसे बड़ी क्या है? अल्लाह की मर्जी। और फिर उसके मुकाबले पर रखिए मर्ज़ात, सारी मर्जियां अली को दे दी। परवरदिगार एक नफ्स के बदले एक दे देता, बाकी अपने पास रखता। कि ये काम नहीं करूंगा। क्यों? फिर मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, जाग रहे हैं नहीं? अल्लाह को पता था कि एक सिस्टम चलेगा, आले रसूल को सताया जाएगा और मुसल्लों पर बैठे कहा जाएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं। इस बात को समझिए पहले, अल्लाह के पास क्या था? सारी मर्जियां किसको थी? अपने पास को नहीं रखी ना। एक नफ्स के बदले एक दे देता, बहुत बड़ी। सारे मौजूदात से बड़ी थी या नहीं एक मर्जी? एक दे देता हिसाब बराबर, लेकिन उस करीम ने अपने पास रखी नहीं, सब अली को दे दी। क्यों दे दी भाई? इल्म गैब था कि फातिमा के घर पे दरवाजा गिराएंगे और फिर कहेंगे राजी हो जा। अहले बैत को सताएंगे, कहीं और होता तो छतें उड़ जाती। अपने दिमाग को संभालो, कहाँ हो? गुनाह करते और अल्लाह से कहते राजी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा। तो अल्लाह अगर अपने पास मर्जियां रखता हुआ होता तो उसे राजी होना पड़ता। उसने कहा भैया मर्जियां है ही नहीं, तो राजी होने का सवाल ही नहीं है। माशाल्लाह समझ के नारे लगा रहे हैं ना ये बुजुर्ग, ये तो समझ गए और ये तो समझे में है। मुझे समझाना है इनको, जवानों को, अपनी मिल्लत के नौनिहालों को। समझो मौला को अल्लाह ने सारी मर्जियां क्यों दी? इसलिए दी कि दुश्मनाने अहले बैत भी अल्लाह की मर्जी का मुतालबा करते, राजी हो जा, राजी हो जा। चूंकि वो करीम था, तो कभी ना कभी तो राजी हो ही जाता। इस नजाकत को देख के उसने कहा न मर्जी होगी न राजी होगा। शुरुआत बंदे मोहम्मद आल मोहम्मद पर। अब अच्छा लग रहा है नारा। पहला नारा मौके से लगा।
قرآن آیات قرآنی کو دیکھے کلام الہی کی تلاوت کرے آئینہ حقائق میں علی کا چہرہ نظر آئے گا جب معلوم ہوگا کہ علی کیا ہے عجیب کیفیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ایک نفس بیچا علی نے ایک مرضی نہیں مرضات معاف کیجیے گا عزیزو اگر میں آپ کا قیمتی وقت لے رہا ہوں تو اپنے امکان بھر جتنی پاسبلٹی ہے اتنی آپ کی خدمت بھی کر رہا ہوں میں ممبر سے خیانت نہیں کر رہا ہوں حق ممبر ادا کر رہا ہوں اتنے فضائل سننے کے بعد بھی آپ سے یہ کہوں کہ نماز پڑھیے روزہ رکھیے نہیں جب ایسے علی کو اس منزل پر دیکھو گے کہ ساری مرضیاں جس علی کے پاس تھی اب بچا کیا تھا لیکن سب کچھ ہونے کے بعد بھی علی نے کوئی سجدہ نہیں چھوڑا یہاں ہے یہ سجدہ اس کا مطلب یہ کہ ابھی جو سجدے کرتے تھے وہ کچھ لینے کے لیے نہیں کرتے میں کچھ کہہ رہا ہوں علی کے سجدے اہلا للعبادہ میں نے تجھے اس لائق پایا تو ایک جملہ کہوں اگر اپنی قدر آپ پہچاننا چاہیں چلو آج اپنے مولا سے ایک وعدہ کریں بارگاہ زینب و حسین و عباس میں ان مومنین کے ذریعے ان کے ساتھ میں اور میرے ساتھ آپ ایک وعدہ کریں مولا جب آپ نے ایک منشور دے ہی دیا ایک نظریہ دے ہی دیا آپ کا اللہ آپ کی نظر کے سامنے آپ ہی کو حق ہے اسے پہچاننے کا ہم نہیں پہچان سکتے ہماری منزل ہے آپ تک آنا آپ کا کام ہے اللہ تک جانا وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ تک پہنچ گیا کائنات میں کوئی اللہ تک نہیں جا سکتا یہ علی کو حق ہے کہنے کا چونکہ نفس اللہ ہے نہیں سمجھے آپ نفس ہے نا اللہ کا وہ اللہ تک رسائی رکھتے ہیں کوئی اور نہیں ہمارا فریضہ کیا ہے اللہ تک جانا علی کا کام کیا ہے اللہ تک وہ پہنچے ہوئے ہیں وہیں تک علی کو مزید دعاؤں کی ضرورت نہیں علی ہے وہیں یا اللہ مشکل کو آسان کر یہاں پر میں کہاں لے آیا آپ جائیں گے اللہ تک کسی میں اتنی طاقت ہے جو اللہ تک چلا جائے آدم سے لے کے عیسیٰ تک عیسیٰ بھی بیچارے چوتھے آسمان میں رک گئے تو کیا اللہ تک جانے کے لیے گئے نہیں امام کے پیچھے آنے تک سب سے اونچائی پر ہے انہیں بچوں کو جانے نہیں جانے جانے نعرے حیدری نعرے صفدری نعرے حسینی نعرے بلند صلوات اب میں جس منزل پہ لا رہا ہوں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے معصوم کرداروں نے صاحبانی کتاب صاحبانی شریعت اللہ سے پیغمبر بڑے بڑے لوگ کسی نے بھی
اس خلوص کے ساتھ عبادت کی جس منزل خلوص پا لی ہے. اہلن وجدتو کا اہلن، کسی کا نہیں، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، اصل میں کیا ہے، یہ عربی زبان کا جملہ ہے، اور ہماری زبان ٹھیک سے اردو بھی نہیں ہے، تو ہم عربی کو کہاں سمجھ سکتے ہیں مقصود کو؟ یہ تو فیض ہے ان کا جو اتنا بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کر علی نے عبادت کی. یہ نظریہ کسی اور کا. تو آج وعدہ کرتے ہیں اپنے مولا سے، توجہ چاہ رہا ہوں، سچ بتاؤ اس پوری مجلس میں کسی کے دل میں ابھی تک لالچ آیا علی کو مانوں گا تو جنت ملے گی، علی کو مانوں گا تو بھولے ملے گی؟ ایک ہی قوم ہے، خدا کی قسم، اس کو کہتے ہیں امامت سے رشتہ. اے مولا آپ کا ہمارا پرومس رہا، آپ نے اللہ کو اس لیے مانا کہ وہ اہل تھا مانے جانے کے لائق، اور ہم نے آپ کو اس لیے مانا کہ آپ مانے جانے کے لائق تھے. سلامت رہیں آپ، اور خوشنودی اہل بیت کا آپ کو وہ مقام ہمیشہ حاصل رہے جو فرش ادا کے توسل سے آپ کو میسر آ رہا ہے. عجیب منزل. عذاب نفس خریدا ایک، مرضیاں دی. اچھا کبھی آپ نے ایک پہلو کا اور بھی غور کیا؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں. حضور سب سے پہلی جنگ کا کیا نام ہے؟ بدر. وار، the first war in Islam. پہلی جنگ کون سی ہے؟ بدر. یہ میدان بدر میں ہوئی تھی. بدر کیا کہتے ہیں؟ بیر و بدر. بیر کہتے ہیں وان، کنواں. کنویں کو کیا کہتے ہیں؟ ویل، کنواں. یہ کنواں تھا بدر کا. ایک بدر یثرب، اور بدر دو بھائی تھے سگے، مدینہ تو یثرب. مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، مدینہ تو یثرب یعنی یثرب کا بنایا ہوا شہر، وہ مدینہ مشہور ہو گیا. اور یہ بیر و بدر، یہ میدان بدر. ایک بھائی نے کنواں بنایا تھا، ایک بھائی نے شہر بنایا تھا. ایک بھائی کا نام یثرب تھا، ایک بھائی کا نام. وہیں پر یہ جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں 313 تھے، وہیں علی بھی تھی. 70 یا اس سے کچھ بڑھ کر کافر قتل ہوئے. ہاتھوں کو علی نے قتل کیا. یہ بھی ایک سوال ہے بھائی. اس وقت کوئی کیلکولیٹر تو تھا نہیں، تھرمامیٹر کہ ڈال کے دیکھا کہ کس نے قتل کیا. پھر مورخ نے، ہسٹورین نے کیسے لکھا کہ ان کو علی نے مارا، ان کو باقی نے مارا. اس کو بھی کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں؟ ہم مسکرا دیتے ہیں. بھائی وہ کون سا اسکیل تھا، پیمانہ جس سے ناپ کے بتایا کہ یہ علی کا مارا ہوا ہے اور یہ دوسروں؟ کیسے آپ نے لگایا، کاؤنٹنگ کیسے کیا آپ نے کہ 36 کو اکیلے علی نے مارا اور 36 کو 300 مارا اور مسلمانوں نے مارا؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ اصل میں اس لیے پہچانا کہ علی کے قتل کرنے کا انداز سب سے الگ تھا، برابر سے. جب کفر کو بانٹتے تھے تو برابر کے حصے، چونکہ امامت میں عدالت ہے نا. جتنی کر سکے قدر کر لی تھی تم لوگ. سب سے پہلی جنگ پر پہلی جگہ ہے نا، علی پر بھرپور جوانی ہے، شباب. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پروردگار، علی کا نفس بدر میں کیوں نہیں خریدا؟ سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں نا؟ بدر کی جنگ معمولی جنگ ہے، کافروں سے جنگ ہے، پہلی جنگ ہے. کل 313 لوگ ہیں رسول کے ساتھ.
313 उनमें मेरे मौला, अकेले मौला ने सबके बराबर। तो अगर वहां इनाम दिया जाने लगता तो मैं ना आपकी कौन होता भाई? कौन होता भाई? मौला होता सबसे बुलंद बढ़कर, मेरे मौला को मिलता नहीं है ना। तो अल्लाह अगर वहां नफ्स खरीद लेता अली का और अपनी मर्जियां दे देता तो क्या था? चलो इसको भी ना सोचो। ये बताइए, बिस्तरे रसूल पे सोना आसान है या बद्र लड़ना? थक गए क्या? अच्छा सलवात पढ़िए मसाहब शुरू। हम खतीब हैं, अपनी मेहनत को जाया नहीं करते, उतना ही सुनाएंगे जितना आप महफूज रख सके, जितना आप अपने जहनों में स्टोर कर सके, ज्यादा नहीं। जाया हो जाए तो फायदा क्या? अगर जाया हो जाए तो फायदा नहीं। मंजिल इस घराने का कमाल है, यहाँ नफ्स बिकते बिकते हैं तो खुदा की मर्जियां कुर्बान होती। मर्जियां, अब जिसको मर्जी इलाही हासिल हो उसका नाम कुरान में क्या है? मुर्तजा। किसको कहते हैं मुर्तजा? जिसके पास अल्लाह की सारी मर्जियां हो उसे कहते हैं मुर्तजा। और करे गया, अगर अली के पास कुछ भी ना होता, अली इमाम ना होते, वली ना होते, सुनिए जनाब, अगर अली नफ्सुल्लाह ना होते, मौलूद काबा ना होते, कुछ ना होते, खाली अल्लाह की मर्जियों के मालिक ही होते, तब भी अली के बराबर कोई ना था। नहीं समझ रहे आप? फिर उसके बावजूद मौलूद काबा, राकीब दोष रसूल, अंगूठी पे विलायत, ठोकर में हयात, गैस में मौत, नहीं समझ रहा? इशारे पर आफताब का पलटना, इश्क करे तो सितारे का उतरना, पहाड़ों की माए तमन्ना की मौजों का उठकर सलाम करना, पहाड़ों का रुक जाना, जमीन की गर्दिश का ठहर जाना, आसमान के चक्कर का रुक जाना, फरिश्तों का आके सलाम करना, घर में चक्की चलाना, शहर में झाड़ू लगाना, बच्चों के लिए लिबास लाना। बाकी आगे की गुफ्तगू कल सुनिएगा, शहर बना के आइएगा, मुझसे बेहतर बन के बैठिएगा मेरे सामने, ताकि मैं बहुत ज्यादा आपकी खिदमत पे अर्ज करता चला जाऊं, मुझ पर गलत असर ना पड़े। इतनी मंजिलें गुजरने के बाद मेरा मौला मुमताज सारी कायनात में, सारे मौजूदात में सुपीरियर। जब अली समझ में आ जाए ना इस तरह से, तब नबी के कौल को समझना कि अगर अली ना होते तो फातिमा को शौहर ना मिलता। लम यकुन लहा कुफुवन अहद। मैं चाहता हूं एक से एक बात आपको सुनाऊं, मगर ये उस वक्त मुमकिन हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा जब आप मुझे एतबार में ले आएंगे। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आपके सामने कुछ पढ़ना चाहता हूं। अजीब मंजिल है। इस घर के सब मुर्तजा, इस घर के अल्लाह की मर्जी के मालिक, अगर रिज़ाए इलाही के मालिक ना होते तो करबला ना होती। अल्लाह की मर्जी थी करबला हो तो मुर्तजा लोगों ने भी चाहा कि हो। और जो मुर्तजा है उनका करंट स्टेटस बताया कुरान में। जो मुर्तजा है, कौन मुर्तजा?
انبیاء مرتضی نہیں ہے، مرسلین مرتضی نہیں ہے، وہی کے محتاج ہیں، لیکن جنہیں مرتضی بنایا ان کا کرنٹ اسٹیٹس کیا بتایا؟ 76واں سورہ 76 سورہ دہر، توجہ چاہ رہا ہوں، اور 29ویں آیت 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ علی اصغر کے گلے پر تیر مار سکتا تھا کوئی؟ علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگ سکتا تھا؟ غازی کے شانے کاٹ سکتا تھا کوئی؟ آل محمد کے گھر میں سب سے زیادہ اور ان کی سیرت میں سب سے زیادہ لحاظ پاس اور خدمت کا جذبہ کس کے حوالے سے ہوتا ہے؟ یتیم کے حوالے سے۔ اگر یہ مشیت کے مالک نہ ہوتے تو قاسم کا لاشا پامال ہو جاتا۔ مرضی الہی کے مالک ہے قاسم بھی، کربلا کا ایک ایک بچہ مرتضی ہے۔ ختم ہوگی مجلس ماشاءاللہ، آپ نے بڑی گہرائی میں اتر کر سنا، بڑے احترام، بڑی عقیدت اور مودت کی بنیاد پر اپنے پاکیزہ عشق کے حوالے سے اپنے مولا، اپنے ایمان اور اہل بیت علیہ السلام کے مناقب اور ان کی بلندیاں سماعت کی۔ آج کی یہاں کی مجلس مخصوص ہے اس شہزادہ حسن کے نام جو جمال اہل بیت یعنی قاسم۔ آپ جانتے ہیں جب قاسم کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو اس بچے کی عمر کتنی تھی؟ اب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے، آپ کے فرض تخلیق میں یہ بات شامل ہے کہ آپ روئیں۔ میں آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری یاد نہیں دلاؤں گا۔ گھر پہ جا کے میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ سوئیے، فطری ہے۔ آپ سے نہیں کہتا کھائیے، فطرت ہے۔ تو فطرت سے بھی بڑھ کر ہے رونا، اس لیے کہ تخلیق کا سبب اور وجہ اور غرض ہماری کربلا والوں پر رونا۔ جب باپ کا سایہ شہزادے کے سر سے اٹھا، عمر کتنی تھی؟ 3 برس، یعنی کربلا میں جو سکینہ کی عمر وہی مدینے میں قاسم کی عمر۔ آج آپ کو 2 چند ماتم کرنا ہے اور کچھ بڑھ کے رونا چاہیے۔ ایک یتیم کا ماتم کرنے آئے، ایک یتیم کا پرسہ دینے آئے۔ جناب قاسم کی والدہ کا نام اس میں گرامی آپ سب جانتے ہوں گے، شہزادی فروہ۔ ام فروہ نہیں، یہ امی اضافہ ہے، نہ ام رباب نہ ام فروہ۔ فروہ رباب یہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں ہمشیر ہیں، بہنیں۔ جناب فروہ بڑی بہن، جناب رباب، اور دونوں کربلا میں ہیں، اور دونوں کی امام وقت سے اطاعت کا معاملہ افتخار تاریخ ہے اور فخر کردار بشریت۔ جناب فروہ کے لیے لکھا ہے کہ حیا اور شرم کا مجسمہ، بڑی باحیا خاتون تھی، اہل حرم میں، نبی زادیوں میں، خاندان رسالت میں، علی کے خانوادے میں جناب فروہ
मंजिल हया पर किस रुतबे तक थी, क्या मकाम था, बता दो आपको। आपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जब आप बेवा हुई और आपके शौहर का साया आपके सर से उठा और करबला 50 हिजरी और 61 हिजरी 11 बरस, माने तारीख पढ़ी आप दिखा नहीं सकते कहीं, जनाबे फरवा हुसैन के सामने नहीं आई। आंसू आपके आ रहे हैं? नहीं आए तो शहजादी से दुआ कीजिए कि हम रोएं। जिसकी आंख में कभी आंसू ना आया करे तो वो मासूम आलम से तबस्सुर कर लिया करे। बीबी, कहीं आप नाराज तो नहीं हो गई हमसे? हम मकसद तकलीफ से हटते जा रहे हैं, हमें रोना क्यों नहीं आ रहा है? करबला वालों के मसाइल सुनकर ऐसा रोइए कि शहजादी आपको दुआएं दे, मालिक नहीं आपके घर में दुआएं खैर करती हुई तशरीफ ले जाए। जनाबे फरवा से इमाम हुसैन के 3-4 रिश्ते हैं। कितने रिश्ते? 4 रिश्ते। इमाम वक्त है उनके, 1 रिश्ता। देवर है छोटे, 2 रिश्ते। बहनोई है, बहन के शौहर, 3रा रिश्ता। और समधी है। क्या सुना आपने? अरे कुबरा किसकी बेटी है भाई? कुबरा किसकी बेटी है? इमाम हुसैन की बहू किसकी है? जनाब फरवा की। मगर मैंने तारीख पढ़ी कि 11 बरस कभी इन रिश्तों के बावजूद हुसैन के करीब शहजादी नहीं तशरीफ लाई। 11 बरस कासिम को पालती रही। सुन लिया आपने? मजलिस तो यही खत्म हो जाना चाहिए थी। अगर वाकई हम जिम्मेदारी को भरपूर समझ लेते तो ये खत्म हो जाती मजलिस। 11 मुहर्रम को जब 9 दिन गुजर गए 61 हिजरी और 9 मुहर्रम का दिन गुजरकर शब आशूर आई और आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर गया तो मेरे मौला हुसैन अपने खेमे में इबादत इलाही में मशगूल है। खेमे के दरवाजे पर एक साया महसूस हुआ। इमाम ने तस्बीह को रोका और एक आवाज दी, मन बिलबा कौन है दरवाजे पर? तो लरजती हुई आवाज आई, आपकी कनीज। इमाम ने लहू लहजे को पहचाना और मुसल्ले पर से उठ के आया और कहा, भाभी ज़हरा की बहू, अरे आप दरवाजे पर खड़ी है, आइए। अपने मुसल्ले पर लाके बिठाया। मजलिस तमाम हो रही है, अगर रोना चाहिएगा तो रो लीजिएगा। भाभी इतनी रात गए, ये प्यास का आलम, ये शिद्दत अतश, ये गर्मी, आप तशरीफ लाइए। का मेरे इमाम 11 साल से तो नहीं आई होना मैं, कभी कोई हाजत लेकर। अरे भाभी आपको पूरा इख्तियार, आज कुछ मांगने आई है। इमाम वक्त खड़े हो गए मुसल्ले पर। हुक्म फरमाइए भाभी जान क्या है? का मेरे कासिम को मरने की इजाजत दे दो। अल्लाह आपको किसी वक्त में ना रुला। कितना अजीम था हुसैन के लिए मरहला और कितनी कठिन थी मंजिल। माँ
کی شہادت کا سوال کرنے آئے، اور سوال بھی اس شہزادے کا جو حسین کا داماد بھی ہے۔ بتائیے اپنی بیٹی کے سہاگ کو بس میں تو پڑھ چکا اور اب نہیں پڑھوں گا، میں ہمت بھی نہیں ہے۔ جناب ام فروا کا ایک مرثیے کا ایک بیت 2 مصرے آپ کو سنا دوں۔ جب قاسم میدان جنگ میں مقتل میں گھوڑے سے گرے، حضور آپ کے حسن کا کیا عالم تھا، آپ کے جمال کی کیا منزل تھی، آپ کی خوبصورتی کیسی تھی، میں نے مقتل میں پڑھا، آپ کو سنا دو۔ یزید کے لشکر کا ایک بوڑھا سپاہی ظالموں کے نیزوں کو پکڑ رہا تھا، جو نیزہ قاسم کی طرف جاتا تھا نا، اس کو پکڑ کے کہتا تھا ارے اس بچے کو نہ مارو، یہ چاند جیسا بچہ ہے، اسے نہ مارو۔ اب بھی پڑھنے کے لیے کچھ باتیں رہ گئے۔ دشمن کی نظر میں جو چاند جیسا ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ اپنے چچا کی نگاہوں میں کیا ہوگا۔ لیکن اسی بچے کو جب گھوڑے سے گرایا تو میرا اور آپ کا 12واں امام مرثیہ پڑھتا ہے، سلام ہو میرے اس چھوٹے دادا پر کہ جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی۔ ارے مادر نہیں کرا گے، اللہ اکبر، جس کی بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف اور داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ جناب قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامان ہو کر بکھر گئے تھے۔ جب حسین آئے ہیں تو قاسم کا لاشا نہیں لے گئے، قاسم کے جسم کی بوٹیوں کو، ٹکڑوں کو اکٹھا کر کر کے ایک حصیر میں یا عبا میں آپ نے لیا اور گٹھری بنا کر اپنی پشت پر رکھ کے لے کے چلے۔ ایک روایت اور ہے یہاں پر کہ پیچھے سے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، بھیا بھیا ٹھہرو، بھیا ٹھہرو، بھیا ٹھہرو۔ اور جو حسین نے منہ پہ دیکھا تو حسن آ رہا ہے، ختم ہو گئی مجلس، حسن آ رہا ہے۔ حسین نے گٹھری کو زمین پہ رکھا، بھائی سے آگے چمٹ گئے، بھیا آپ کیسے آئے؟ کہ یہ چند ٹکڑے رہ گئے، میرے قاسم کی لاش کے یہ چند ٹکڑے رہ گئے۔ حسین تم پر غم کا صدمہ بہت ہے، میرے لال کو لے جا رہے ہو مگر یہ چند ٹکڑے بھی دے دے گا۔ اور ایک کام کرنا میرے بھیا سے، قاسم کی ماں سے قاسم کے لاشے کو چھپانا۔ حسین لاشا لے آئے، اب رولی دے گا، ایک جملہ ہے بسائب کا وزیر رخ ہے۔ جب حسین لاشا لے آئے خیمے میں تو جناب فروا کو یہ احساس ہوا کہ امام وقت سب کا لاشا لائے مگر قاسم کا لاشا نہیں لائے۔ اپنے خیمے سے اٹھی اور برابر میں جو بالکل ملحق تھا جناب زینب کا خیمہ، جناب زینب کے خیمے میں آئے، پانے رات کا شہزادی میں بہت غم میں مستغرق ہوں، ڈوبی ہوئی ہوں، کبھا بھی کیا ہوا؟ کہ اتنا پوچھنے میرے امام سے جا کر حسین سے کہ میرے قاسم نے کوئی خطا کی ہے، میرے قاسم سے بعد اللہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو جناب زینب نے کہا بھابی کیوں؟ تو آپ فرماتی ہے حسین سب کا لاشا لائے، میرے قاسم کا لاشا نہیں لائے۔ فرش ادا پہ کہا سنا آپ نے؟ اصل میں ماں نے گٹھری میں آتی ہوئی لاش کو لاش نہ سمجھا۔ فروا کو کیا پتا کہ قاسم آ گیا؟ جیسے
मातम हुसैन। शाम की जुदाई का हक अदा करे ज़ैनब, कैसे अपने भाई का काफिला उतर आया, सब्र की खुदाई का काफिला उतर आया, सब्र की खुदाई का। करबला के मैदान पर फातिमा की जाएगा, हरबैल करना है शाह करबला। हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, यली मौला, दूर तक निगाहों में शाम का अंधेरा है, करबला से कूफे तक हादिसों ने घेरा है, जब से नौनिहालों ने मुंह को अपने फेरा है, जब से नौनिहालों ने मुंह को अपने फेरा है। ममता की गोदी में मौत का बसेरा है, हरबैल करना है शाह करबलाई का, हरबैल करना है शाह करबला। हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, यली मौला, भाई क्या सुनाऊं मैं, हम पर क्या सितम गुजरे, बाद असरे आशूरा बेकफन थे सब लाशें, शाम गम के छाते ही मौत के बड़े साए, शाम गम के छाते ही मौत के बड़े साए। छिन गई रिदा मेरी, भाई जल गए हरबैल करना है शाह करबलाई का, हरबैल करना है शाह करबला। हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, यली मौला, बाद करबला भाई हर कदम क़यामत थी, बेरिदार राह शाम से